أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 140 اور 141 140 اور 141. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی مصیبت اگر آتی ہے انسان پر، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو انسان کو دیکھنے میں نہیں دیکھ پاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا احد میں، اس کے کیا کیا فائدے؟ نمبر 1. نمبر 2 کیا کہ جب کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو سوچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور سامنے والے کو کس انداز میں ایڈریس کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں سکھایا. یعنی بجائے اس کو اور نیچا کرنے کے، اس کا دل اور توڑنے کے، اس کو تانا دینے کے، تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کانفیڈنس بڑھا رہا ہے. کوئی بات نہیں ہوا، دیکھیے کس انداز سے. پہلے کیا کہا؟ لا تہینو، کمزور مت پڑو، ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو. ہوا ولا تحزنو، ٹینشن مت لو، جو چلا گیا وہ ختم ہو گیا. پھر کیا کہا؟ آگے کی ہوپ دلائی، امید دلائی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سپیریئر رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پیچھے جو ہوا اس کو بھولو، آگے تمہارا ایک ٹرن ہے، تمہاری باری ہے انشاءاللہ. وہ بتایا. اب دیکھیے ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. این یمسسکم، اگر تم کو لگا ہے، مس یمسو مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، چھونا. قرحن، زخم، اگر تم کو زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرحا، تو ان کو بھی تو زخم لگ چکا ہے، مثلہ، اسی طرح. 1 سال پہلے جنگ احد میں 3 ہجری میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور ان کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے تسلی دلا رہا ہے، کیسے جذبات کو جو مایوسی کے ہیں وہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو کوئی بات نہیں، اگر تمہیں زخم لگا ہے، تمہیں پریشانی ہوئی ہے، تم پر مصیبت آئی ہے، تو اسی طرح کی مصیبت ان پر بھی آ چکی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ جو دن ہے، جو وقت ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے بیچ میں. یعنی حالات کبھی ان کے فیور میں ہوں گے، کبھی تمہارے فیور میں ہوں گے. اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلی بار تم جیتے تھے، پچھلی بار تمہاری وکٹری ہوئی تھی، اس بار تمہارا نقصان ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 1 لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. تو کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ جانتا ہے. لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کس کو؟ الذین آمنوا،
جو سچے ایمان والے ہیں. جو منافق تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے, راستے میں سے بھاگ گئے, نہیں ہم سے نہیں ہوتا. جو اہل ایمان تھے وہ آگے بڑھے. اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کہ کون منافق ہے کون مسلمان. نمبر 2, دوسرا فائدہ, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, یتخذ بنا لے منکم تم میں سے شہداء کچھ شہید. 70 لوگ شہید ہو گئے, شہادت کا مرتبہ ملا. اگر یہ جنگ نہ ہوتی, یہ ہار نہ ہوتی تو ان کو شہادت کا مرتبہ کیسے ملتا؟ واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ تعالی ظالم اور برے اور گنہگار لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور تیسری وجہ کیا تھی؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے, چھانٹ دے. کن کو؟ الذین آمنوا, ایمان والوں. کیسے؟ جب انسان پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث میں گارنٹی دی گئی ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا تھا, ختم کرنا چاہتا تھا, آخرت کی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. 70 جو شہید ہوئے تو وہ تو سیدھے جنت میں پہنچ گئے. باقی تم جو مصیبت میں ہو, رو رہے ہو, پریشان ہو, اس وجہ سے تمہارے بھی گناہ معاف ہو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, یمحق مٹا دے, ختم کر دے. کس کو؟ الکافرین, کافروں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا. If a wound has befallen you, a similar wound has befallen the opposing people, and these days of varying conditions, we alternate between the people, so that Allah may mark out those who are true believers and take from among you martyrs, and Allah does not like the wrongdoers, and that Allah purify the believers and destroy the disbelievers. اب یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ہے, بہت 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 امپورٹنٹ ہے, وہ کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, جب ان سے کوئی نقصان ہوتا ہے. نمبر 1, ڈانٹنا شروع کرتے ہیں. بس چلتا ہے تو مارتے بھی ہیں, وہ نہیں کر سکتے تو کرٹیسائز کرتے ہیں. دیکھو تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, تم نے یہ غلطی کی, تم نے میری بات نہیں مانی, اس وجہ سے یہ نقصان ہوا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا, جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. فار ایگزامپل کوئی چیز ٹوٹ گئی یا کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا, تو جو ٹوٹ گئی وہ تو جڑے گی نہیں, جو نقصان ہوا وہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن جو سامنے والا ہے اس کا کانفیڈنس لیول جو ڈاؤن ہوا تھا وہ اور ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں یہاں سکھا رہا ہے کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے, سامنے والے کی ہمت بڑھاؤ, اسے ٹوٹنے نہ دو, اسے گرنے سے بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی باہر کی مصیبت سے انسان ہارتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اندر سے نہ ہار جائے. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اب کسی کام کے لائق نہیں ہوں, تو ساری چیزیں رہتے ہوئے آدمی اوپر سے جا کے چھلانگ لگا دیتا ہے, کیوں میں اب کسی لائق نہیں ہوں. لیکن اگر سب کچھ ختم ہے لیکن اندر سے ہمت ہے کہ نہیں میں تو دنیا فتح کر سکتا ہوں, دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں, اللہ نے وہ پاور دیا ہے, تو انسان پھر اٹھتا ہے اور دنیا کو فتح کر لیتا ہے. اور ایک دوسری چیز, یہ جو حالات آتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون واقعی بلیور ہے. ایک ایگزامپل سے دیکھیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس اچھی حالت ہے, کاروبار ٹھیک ہے, بہت سارے دوست آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں, دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں, ارے ضرورت پڑے تو مجھے بتانا, میں جان دے دوں گا. کاروبار ڈوب گیا, اب آپ خالی ہیں. اب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں کہ کون اصلی دوست ہے.
اب سمجھ میں آئے گا کیوں؟ جو ریئل دوست ہوں گے اس وقت بھی آئیں گے، اور جو زبانی ہوں گے نا وہ کیا ہوں گے؟ آپ کو دیکھ کے راستہ چینج کر دیں گے، ارے ابھی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہیں 500 روپیہ مجھ سے نہ مانگ۔ یہ ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ جو جنگ ہوئی اس میں یہ انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ مسلمانوں پر جو یہ حالات آئے، پتہ چل گیا کہ کون مسلمانوں کے دوست ہیں اور کون مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو مسلمانوں کے دشمن چھٹ کے آ گئے کہ یہودی جو وہاں پہ رہتے تھے وہ ان کے دشمن تھے، اور منافقین جو 300 تھے وہ بھاگ گئے، وہ نکل گئے۔ کلیئر ہو گیا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ تو یہ سب حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو لیسن ہمیں سکھائے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی نیگیٹو حالات سچویشن آئے، تو اس میں پازیٹیو چیزیں تلاش کرنا کہ اس میں کیا 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 فائدے ہمارے لیے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم بھی تھوڑا ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔